وہ اپنے روم میں مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور بہت جلد میں اپنے گھر والوں کو بھی آپ کے بارے میں بتا دوں گی، لیکن آپ وعدہ کریں مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ نہیں نہیں انس کی جان، میں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری بیوی بنو گی تو صرف اور صرف آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ جی میری جان، اور ہاں جان، میں آپ سے بہت بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو کبھی بھی فیس ٹو فیس نہیں دیکھا۔ جان اب تو مجھ پر یقین کر لو، اور مجھ سے ہمارے ریلیشن کو پورے 2 سال ہو گئے ہیں، اب تو ملو گی نا پلیز؟ میں بھی ابھی اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے ملو، ہم کچھ یادگار لمحے گزاریں گے تاکہ اپنے بچوں کو اپنے پیار کی کہانی بتائیں۔ ہاں اگر تم سچ میں یہ رشتہ مجھ سے کرو تو میں اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہوں اپنی شادی کی۔ انس نے غصے سے کہا۔ بعد شادی کی، لیکن پہلے ایک بار مجھ سے ملو، مجھے آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے۔ ہاں مجھے بھی کرنا ہے، لیکن دادی دادا اور گھر میں سب ہوتے ہیں۔ نہیں میں نکل نہیں سکتی ہوں اکیلے۔ تم سچ میں رشتہ مجھ سے کرو گے تو میں اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہوں اپنی شادی کی۔ اسی بہانے ہم مل تو سکتے ہیں، لیکن پہلے ایک بار مجھ سے ملو نا۔ مجھے آپ کے ساتھ ٹائم کیا کروں، کیسے گھر سے نکلوں؟ گھر میں سب ہوتے ہیں، اکیلے نکلنا مشکل ہے، اس لیے میں اپنے رشتے کی بات بہت جلد اپنے گھر والوں کو بتانے والی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے جان، بتا پھر تو ملنے آؤ گی نا؟ ہاں ہاں انس، پھر تو ملنے آؤں گی ہی، لیکن جان میں ابھی شادی کے لیے ریڈی نہیں ہوں۔ مجھے اپنا گھر کرنا ہے جس میں آپ کو رکھ سکوں، اس لیے ہم پہلے جان آپ کے گھر والے مان تو جائیں گے نا؟ جی جان، میرے گھر والے مان جائیں گے، میں اپنے گھر والوں کو منا ہی لوں گی، ان کو ان کی بیٹی کی خاطر ماننا ہی پڑے گا۔ جان اب میں باہر جا رہا ہوں، آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ بشریٰ کچھ سوچ، کیسے مما اور سب گھر والوں سے بات کرے گی؟ یار بشریٰ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا اپنے پیار کے لیے۔ اور دیکھ انس تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، تو بس تھوڑا پیار کی دنیا میں آ۔ اور مما سے بات کرتی ہوں، وہ کبھی بھی میری بات کو منع نہیں کرے گی۔ بشریٰ یہ سب اپنے آپ سے من ہی من میں بات کر رہی تھی کہ اتنے میں اس نے سوچا کہ میں مما سے بات کرتی ہوں۔ بشریٰ صابرہ کے روم میں بات کرنے گئی۔ مما مما مما، جی مما کی بیٹی، آج کیسے اپنی مما کی یاد آ گئی؟ وہ بھی کیسے پکار رہی ہو؟ مما یاد تو اس کی آتی ہے نا جس کو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن آپ اور بابا تو میرے دل میں ہمیشہ ہونا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اچھا میری بچی، تم بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ جی مما، آپ کی بشریٰ بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ ہاں اچھا بولو، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ صابرہ بیگم نے بشریٰ کی بات پر کہا تو بشریٰ تھوڑی چپ سی ہو گئی۔ بشریٰ من ہی من میں سوچ رہی تھی، یار بولو بیٹا، کیا بولنا ہے؟ ہاں مما، وہ کہنا تھا کہ میرا ایک فرینڈ ہے، اس سے میں پسند کرتی ہوں۔ بشریٰ نے بڑی مشکل سے اپنی ماں سے کہہ پائی۔ صابرہ بیگم کے یہ سنتے ہی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم کو پتہ بھی ہے آپ کے بابا نہیں مانیں گے، پھر بھی آپ یہ بات کرنے آ گئی۔ مما کسی نہ کسی خاندان میں تو میری شادی ہوگی نا، تو ایسے کیوں نہیں جس کو میں پسند کرتی ہوں؟ پلیز مما، میں آپ کے پاس بہت آس لے کر آئی ہوں، آپ بابا سے بات کرو نا۔ بیٹی کے اصرار پر صابرہ بیگم نے ہاں کر دی۔ اچھا تو بتاؤ کون پسند ہے؟ وہ مما، وہ میرا ایف بی کا فرینڈ ہے۔ بیٹا تم کب سے ایف بی کے چکروں میں پڑ گئی ہو؟
مما میں نے آپ سے ایک بات بول دینی ہے، نہ تو میں خاندان میں کسی ایسے ویسے لڑکے سے شادی کروں گی تو انس سے ہی کروں گی، ورنہ میں مر جاؤں گی، لیکن کسی کی بیوی نہیں بنوں گی۔ علی رضا جو کہ صابرہ کے روم میں آتے ہوئے بشریٰ کی ساری باتیں سن چکا تھا، وہ FB سے اچھا تو اب چوہان خاندان کی بیٹیاں ایسی حرکتیں بھی کرنے لگ گئی۔ نہیں بھائی وہ کہاں سے بات ہوئی اور یہ لڑکا FB سے بشریٰ نے روتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا، دیکھو بشریٰ، یہ FB کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ اپنا سب کچھ غلط بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا نام بھی جھوٹ بتاتے ہیں۔ بشریٰ نے علی رضا سے جوابی کہا، نہیں بھائی، انس ایسا لڑکا نہیں ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ اچھا تو اب مجھے بتائے گی کون کیسا ہے اور کون کیسا نہیں؟ بھائی اور مما، میں نے کہہ دیا نا کہ میں شادی کروں گی تو انس سے ہی، بس بات ختم۔ مما اس کے تو بہت پر نکل آئے ہیں، کاٹنے پڑیں گے۔ بھائی بس بہت ہو گیا آپ کا، میں نے بولا نا میں شادی کروں گی تو انس سے ہی۔ تو اس لڑکے کے لیے اپنے گھر والوں سے لڑ رہی ہے، اپنے بھائی مما سے لڑ رہی ہے۔ بھائی میں تو جب کہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ سچ بھی ہے کہ نہیں۔ بھائی وہ کوئی دو کوری کا نہیں ہے، اور زبان سنبھال کر بات کرو، میں پیار کرتی ہوں۔ اچھا پیار کرتی ہو اور دو کوری کا نہیں ہے تو مجھے بتاؤ۔ بھائی انس آپ سے تو بہت اچھا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ وہ آپ جیسا نہیں ہے۔ صابرہ بیگم نے بشریٰ کی بات سنتے ہی بشریٰ سے کہا، یہ کیسے بات کر رہی ہو اپنے بڑے بھائی سے، اور کون کیا ہے اور کیا نہیں، یہ تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ اور بکواس نہیں سننی، جاؤ اپنے روم میں، اور اس لڑکے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں؟ بشریٰ روتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ مما آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے؟ آپ اتنا بھی انجان کیسے بن سکتی ہیں؟ آپ نے اس پر دھیان کیوں نہیں دیا کہ بات یہاں تک آ گئی؟ علی رضا نے غصے میں صابرہ کی بھی کلاس لے لی۔ بشریٰ نے اپنے روم میں رو کر برا حال کر لیا تھا۔ راحیل اور علی رضا اپنے خاندان کے بزنس آگے بڑھا رہے تھے۔ ماجد صاحب اور ظفر صاحب سارا بزنس اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیا تھا اور خود گھر میں ہی زیادہ ٹائم گزار دیتے۔ حسین صاحب اور سبیلہ بیگم کی خواہش تھی کہ اپنے پوتا پوتی کی شادی دیکھ لیں، پھر بھلے موت بھی آ جائے تو کوئی گلہ نہیں۔ حسین صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور اپنے روم میں اور کہا، بیٹا ہماری آخری خواہش ہے کہ تم اپنے پوتا پوتی کی شادی دیکھ لیں۔ اس بات پر ماجد صاحب اور ظفر صاحب نے کہا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، اور یہ تو ویسے بھی خوشی کی بات ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں چاروں بچوں کی شادیاں ہو جائیں تو ہماری بھی ذمہ داری ختم ہو جائے۔ حسین چوہان اور نبیلہ چوہان کے دو ہی بیٹے تھے، جس میں سے بڑے بیٹے کا نام ماجد چوہان اور ان کی زوجہ صابرہ چوہان، ان کے ایک ہی بیٹی اور ایک ہی بیٹا تھا۔ بڑے بیٹے کا نام علی رضا چوہان اور بیٹی بشریٰ چوہان تھی۔ حسین اور سبیلہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ظفر چوہان اور ان کی بیوی رخسانہ چوہان، ان کے بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی تھی، بیٹی حسنہ تھی۔ جب ظفر صاحب نے اپنی بیوی رخسانہ بیگم اور بیٹے راحیل سے اور بیٹی حسنہ سے شادی کی بات کی تو ظفر کی فیملی تو جھٹ سے مان گئی، لیکن ماجد کی فیملی میں بشریٰ کو ابھی نہیں کرنی تھی۔ ظفر نے ماجد بھائی سے کہا، بھائی آپ کی نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہے میری حسنہ کے لیے؟ تو علی رضا نے فوراً کہا، چاچو میں ہوں نا۔ پہلے تو سب حیران ہوئے، لیکن پھر کیوں کہ علی رضا اور حسنہ ایک دوسرے کو چھپ کے پیار کرتے تھے اور کبھی کبھی مل بھی لیا کرتے تھے، تو ان کی شادی کے لیے فوراً سب مان گئے تھے۔ راحیل تو بشریٰ کو پسند کرتا تھا، لیکن بشریٰ راحیل کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے جب راحیل نے سب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تو بشریٰ فوراً غصہ ہوئی اور سب کے سامنے کہہ دیا، مجھے راحیل سے شادی نہیں کرنی اور میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اگر شادی کروں گی تو انس سے ہی کروں گی۔
سارا خاندان پھٹی پھٹی نظروں سے بشریٰ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کہتے ہی بشریٰ اپنے روم میں چلی گئی۔ صابرہ بیگم اور علی رضا نے بہت منانے کی کوشش کی کہ مان جاؤ اس شادی کے لیے، راحل تم کو پسند کرتا ہے اور خوش بھی رکھے گا، لیکن بشریٰ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ماجد صاحب نے کہا اس کو جو بھی پسند ہے اس سے اس کی کر دیں گے۔ آخر بیٹی کے آگے مجبور ہونا ہی پڑا۔ ماجد صاحب بشریٰ کے روم میں آئے، دل ہی دل میں بیٹی کے لیے اچھے نصیبوں کی دعا کی، لیکن بشریٰ سے سخت ناراض تھے۔ آج تک کسی نے ایسا نہیں کرا تھا۔ بشریٰ نماز سے فارغ ہوتے ہی ماجد صاحب سے کہا، بیٹا وہ کون ہے جس کو تم پسند کرتی ہو اور کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ علی رضا کو بتاؤ تاکہ ہم دیکھ کر ساتھ ہی ساتھ تمہارا بھی رشتہ کر دیں اور تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ اور خوشی خوشی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ جی بابا، میں رضا بھائی کو انس کے بارے میں سب بتا دوں گی۔ ماجد صاحب کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور بشریٰ کو اس بات کا احساس ہی نہ تھا۔ راحل کافی اچھا لڑکا تھا، لیکن بشریٰ ماننے کو ہی تیار نہ تھی۔ انس کے پیار میں اندھی ہو چکی تھی۔ ماجد صاحب بشریٰ کے روم میں سے نکل گئے۔ بشریٰ نے فوراً خوشی سے انس کو کال لگائی۔ تھوڑی دیر بعد انس نے کال پک کی۔ جی جان، کیسی ہو؟ جان، آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ اچھا، اور کیا گڈ نیوز ہے؟ کیا تم مجھ سے ملنے آ رہی ہو تو میرا پسندیدہ کلر پہن کر آنا، بلیک۔ انس، اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ خوشی کی کیا بات ہے؟ انس، میں نے سارے گھر والوں سے تمہاری بات کر لی، یہاں تک کہ بابا سے بھی۔ بابا نے کہا ہے انس کی فیملی کو بولو گھر آئے رشتہ لے کر۔ کیا؟ یہ کیا بول رہی ہو؟ ہاں ہاں، اب اپنی بھی ہوگی شادی۔ جان، لیکن ہم ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، تھوڑا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی نہیں، پہلے تھوڑا ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، پھر کریں گے نا بعد میں شادی۔ ہاں انس، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی مما سے صرف رشتے کی تو بات کرنے کے لیے میرے گھر بھیجو تاکہ میں بھی گھر سے نکل سکوں آپ سے ملنے کے لیے۔ اچھا تو بتاؤ، آپ کب تک اپنی مما کو میرے گھر بھیج رہے ہو؟ یار بشریٰ، مما گھر پر نہیں ہے، اس لیے وہ جب بھی آئے گی تب میں ان سے بات کروں گا۔ وہ 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر گئی ہے، وہ آئیں گی پھر میں آپ کے گھر لے کر آؤں گا۔ بشریٰ کا دل یہ سن کے ٹوٹا تو تھا، لیکن انس سے پیار کرتی تھی، جس کی وجہ سے انس کی بات مان لی۔ بشریٰ نے کہا، انس، آپ کو میں پسند تو ہوں نا؟ آپ مجھ سے شادی تو کرو گے نا؟ انس، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے بغیر دیکھے آپ کو اپنے گھر والوں سے بات کی ہے، آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے فیس ٹو فیس، پھر بھی آپ سے شادی کی بات کا پورے گھر والوں میں بات کر لی ہے۔ پلیز انس، میرا دل اور مان مت توڑنا، میں نے سب کچھ چھوڑ کر آپ کو چنا ہے۔ پلیز انس کی جان، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی دل توڑوں گا اور مما کے آتے ہی رشتہ بھی بھیجوں گا، بس مجھ پر تھوڑا بھروسہ کرو پلیز، میں آپ کو ہی اپنی بیوی بناؤں گا۔ بشریٰ کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انس، آپ کو میں نے کل کال کی تھی، آپ نے نہیں اٹھائی۔ جان، وہ میں تھوڑا پریشان ہوں۔ اچھا، کیا ہوا ہے جان؟ یار، میرے کاروبار میں تھوڑا نقصان ہوا ہے اور کوئی بھی آج کی آج قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ بس 2 دوستوں نے کہا ہے کہ ہاں دیں گے، لیکن آج نہیں کل، اور مجھے آج بہت ضرورت ہے، اس لیے میں اب کس سے مانگوں اور اسی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اچھا انس کی جان، آپ کے پاس ہے؟ بشریٰ نے کہا، ہاں ہے، کتنے چاہیے؟ انس نے کہا، 50,000۔ انس، اتنا نقصان ہو گیا ہے؟ انس نے جوابی کہا، نہیں زیادہ کا ہوا ہے، لیکن 2 دوستوں نے دے دیے ہیں، بس 50,000 کی ضرورت ہے۔
اچھا تو میں آپ کو ایزی پیسہ سے بیچتی ہوں۔ یار بشرا، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ آپ میری ہمیشہ مدد کرتی ہو۔ ایک دن میں آپ کو آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گا۔ جو پہلے بھی آپ نے دیے ہیں وہ بھی، بشرا نے کہا۔ جب آپ کے پاس آئے تب دے دینا۔ چلو ٹھیک ہے جان، مجھے بس 50,000 کی ضرورت ہے جان۔ آپ مجھے پیسے سینڈ کرو۔ جی کرتی ہوں، اور اپنا خیال رکھنا اور پریشان مت ہونا۔ شادی تو میں آپ سے ہی کروں گا۔ بشرا نے ہمیشہ کی طرح انس کو پیسے بھیجے۔ انس بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کیوں ہلدی لگانے نہیں دے رہا ہے؟ مما مجھے بالکل ہلدی نہیں پسند۔ ہاں لیکن یہ ہلدی اچھی ہوتی ہے، رنگ صاف ہوتا ہے۔ لیکن مما میرا تو رنگ صاف ہے۔ ویسے بھی انس نکاح کے بعد اپنے روم میں آیا۔ انس کا چاند کیسی ہو؟ میرا نے انس کو گلے لگایا۔ جوابی انس نے میرا کو گود میں اٹھایا اور کہا، انس کی جان میں نے اس دن کے لیے پورے 5 سال کا انتظار کیا ہے۔ انس نے بھائی کا گفٹ نکالا تو میرا نے گفٹ دیکھتے ہی کہا، انس یہ کہاں سے آیا؟ بہت مہنگا ہے۔ یار ایک دوست نے گفٹ کے پیسے دیے تو میں نے سوچا تمہارے لیے کوئی اچھا سا گفٹ لے لوں۔ انس یہ کتنے کا ہے؟ 50,000 کا ہے۔ انس یہ تو بہت مہنگا ہے۔ انس کی جان تمہارے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انس اور میرا کا نکاح ہو گیا تھا۔ یہی دوسری طرف بشرا کے گھر والے بشرا کو کہہ رہے تھے کہ انس کی مما سے کہو کہ رشتہ لے کر آئے۔ علی رضا نے انس کے بارے میں پتہ کیا تھا لیکن کچھ خاص معلوم نہ ہوا، اور بشرا کو پتہ تھا کہ انس نے رشتہ بھیجنے کے لیے ٹائم مانگا ہے۔ اسی لیے بشرا نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، برائے مہربانی مجھے کچھ وقت دے دو۔ دادو آپ گھر والوں کو کہو نا کہ بھائی اور حسنہ کی شادی کر لو، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ بشرا کے بہت اصرار پر حسین صاحب کو پوتی کی بات ماننی پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے راحل اور راحیلہ کی شادی ہو گئی۔ اور علی رضا اور حسنہ کی بھی شادی ہو گئی۔ گھر میں سب خوش تھے۔ ویسے تو بشرا بھی خوش تھی، لیکن سب کزن کی شادی ہو رہی تھی، اس کی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب ہم عمر تھے، جس کی وجہ سے ہر کوئی بشرا کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے باتیں بھی کر رہے تھے کہ بشرا کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، باقی سب کی ہو رہی ہے شادی وغیرہ وغیرہ۔ حسنہ اور راحیلہ کو اپنے اپنے شوہروں کے روم میں بھیج دیا۔ علی رضا روم میں آیا۔ حسنہ اور علی رضا دونوں ایک دوسرے سے بچپن سے ہی پیار کرتے، دونوں بہت خوش تھے۔ دونوں کی جوڑی بھی کافی اچھی تھی۔ حسنہ نے علی رضا کی گود میں سر رکھا تو علی رضا نے حسنہ کے سر پر بوسہ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے۔ حسنہ نے خوشی کے آنسو صاف کیے تو علی رضا نے کہا، ارے میری جان کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ بشرا نے جوابی کہا کہ چندہ خوشی کے آنسو ہے۔ علی رضا نے کہا، آج کے بعد میں کبھی بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، پھر چاہے وہ خوشی کے ہو یا غم کے۔ یہ میرا وعدہ ہے مسز رضا آپ سے۔ علی رضا نے اپنے لب سے حسنہ کے آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ حسنہ شرماتے ہوئے علی رضا کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ علی رضا نے حسنہ سے اجازت لی اور پیار بھری زندگی کا آغاز کیا۔ راحل نے اپنی زندگی کی شروعات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن راحیلہ کو راحل پسند نہ تھا۔ بشرا کی طرح راحیلہ بھی اپنے کزن سے پیار کرتی تھی، لیکن فیملی کے دباؤ کی وجہ سے راحل کو ہاں کرنا پڑا۔ راحیلہ نے راحل کو کبھی بھی اپنے قریب آنے نہیں دیا اور نہ ہی اس رشتے کو موقع دیا، بلکہ راحل جب گھر سے چلا جائے تو وہ اپنے کزن سے باتیں کرتی۔ راحل نے بہت کوشش کی، لیکن ایک دن جب راحل جلدی گھر آ گیا تو راحیلہ کو اپنے کزن سے محبت بھری باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ راحل نے راحیلہ سے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، ورنہ میں بھی سوچوں کہ کیا بات ہے، میری بیوی مجھ سے میرا حق کیوں نہیں دے رہی؟ راحیلہ نے ڈر کے مارے کہا، لیکن مضبوطی سے، مجھے میرا کزن پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن خالہ کی وجہ سے میری امی نے میری شادی تمہارے ساتھ زبردستی کر دی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائی۔ راحل میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی،
لیکن شادی بہت جلدی ہوئی، اس لیے پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے آزاد کر دو۔ یہ کہنا تھا کہ راہل نے بغیر کچھ سوچے سمجھے راہیلہ کو طلاق دے دی۔ جب سارے گھر والوں کو یہ پتہ چلا تو سب کو بشریٰ پر بہت غصہ آیا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی جا سکتی، وہ بھی شادی جیسے رشتے کے لیے۔ راہل اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرونی ملک چلا گیا۔ صابرہ بیگم اور ماجد صاحب بشریٰ کو بار بار انس کا بولتے تھے کہ 3 مہینے ہو گئے، ابھی تک انس کے گھر والوں نے رشتہ نہیں بھیجا۔ علی رضا نے بشریٰ کے رشتے کے بارے میں بات ہی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ماجد صاحب روز روز کرتے تھے بشریٰ سے انس کے بارے میں بات۔ 3 مہینے سے بشریٰ کی انس سے بات ہی نہیں ہوئی تھی، جبکہ ایک دن بشریٰ نے نماز کے بعد انس کو کال کی تو سامنے سے کسی لڑکی نے فون اٹھایا۔ بشریٰ نے اس کی آواز سن کے دل ہی دل میں کہا، انس کا کال کس لڑکی نے اٹھایا ہے؟ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے کہا، میں میرا ہوں۔ اچھا تو آپ انس کی کون ہیں؟ بشریٰ نے کہا، میں مسز انس ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بشریٰ کی کسی نے جان ہی نکال لی ہو۔ بشریٰ وہیں پر اپنا آپ کھو بیٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر بعد صابرہ بیگم روم میں آئی تو بیٹی کو ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ چیخوں پکار سے سارے گھر والوں کو بلا لیا۔ بشریٰ کے ہوش میں آتے ہی صابرہ اور ماجد صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، بیٹا بشریٰ کیوں اتنا پریشان ہو، رات کو کھانا بھی نہیں کھایا؟ بشریٰ باپ کی محبت میں رو دی اور باپ کو گلے لگا کر رونے لگی۔ سارے گھر والوں کو بشریٰ کی حالت کو دیکھ کر پریشانی ہوئی تھی۔ ماجد صاحب نے پیار سے بشریٰ سے بات کی کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ بشریٰ نے روتے ہوئے بتایا کہ انس کی شادی ہو گئی ہے۔ سب نے بشریٰ کی حالت پر افسوس کیا، لیکن رخسانہ نے ایک سکون کی آہ بھری، کیونکہ راہل کی حالت سے رخسانہ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور یہ ہی نہیں رخسانہ کی بہن سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ بشریٰ کو رخسانہ ایک قہر کی نظر سے دیکھتی تھی۔ گھر والوں نے بشریٰ کے ساتھ دیا، خاص طور پر ماجد صاحب۔ کچھ ہی وقت میں دھوکہ کھانے کے غم سے نکال دیا اور پیار سے سمجھایا کہ راہل اچھا لڑکا ہے۔ پیار سے سمجھایا راہل اچھا لڑکا ہے، تم خوش رہو گی، وہ تم کو خوش رکھے گا۔ ماجد صاحب کے سمجھانے پر بشریٰ نے راہل سے شادی کرنے پر ہاں کر دی۔ ماجد صاحب حسین صاحب اور صبیحہ بیگم کے پاس گئے اور کہا، بابا جان آپ بات کریں، اگر راہل بشریٰ سے شادی کر لے۔ صبیحہ بیگم نے کہا، راہل بشریٰ سے شادی کے لیے مان جائے گا، یہ تو اچھی بات ہے۔ ہاں اچھی بات تو ہے، لیکن بشریٰ راہل سے شادی کرنے کے لیے مانے گی؟ بابا جان بشریٰ راہل سے شادی کرنے کے لیے مان گئی ہے، بس اب راہل کا جواب آ جائے۔ صبیحہ بیگم نے راہل کو فون کیا، آخر دادی کے پیار میں پوتے کو ماننا ہی تھا۔ صبیحہ بیگم نے راہل کو شادی کے لیے منا ہی لیا، لیکن رخسانہ کے دل میں ابھی بھی بشریٰ کو لے کر جو نفرت تھی وہ وہی تھی جو کہ بشریٰ نے اپنی غلطی کی وجہ سے رخسانہ بیگم کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کروائی تھی۔ راہل پاکستان آیا تو دادی نے کہا، مجھے ان کی شادی کرنی چاہیے، میری زندگی کب رک جائے گی کچھ نہیں پتا۔ راہل اور رخسانہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کے دل میں افسوس تھا۔ راہل کی بشریٰ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ بشریٰ نے راہل سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن راہل سے بات نہ ہو پائی۔ نکاح کا وقت قریب آیا، دونوں کا نکاح ہوا، سب نے دعائیں دی۔ راہل روم میں آیا تو راہل بیڈ کے قریب آیا اور بشریٰ کو کافی دیر ایسے ہی دیکھتا رہا۔ بشریٰ لال جوڑے میں کوئی اپسرا معلوم ہوئی تھی۔ راہل بشریٰ کی خوبصورتی دیکھ کر حیران تھا۔ راہل بشریٰ کے قریب آیا اور کہا، جاؤ جا کر کپڑے بدل لو اور یہ تماشا بند کرو۔ بشریٰ نے راہل کی بات پر نظر اٹھا کر راہل کو دیکھا۔ راہل جیسا شہزادہ بشریٰ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ بشریٰ نے کبھی راہل کی خوبصورتی کو نہ دیکھا، کبھی راہل کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج دیکھا جیسے دنیا ہی بھول گئی ہو۔ راہل نے کہا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جا کے چینج کرو۔ بشریٰ نے راہل سے کہا، راہل سنو،
तो राहिल ने जवाबी कहा, सुन रहा हूँ, बोलो। राहिल ने अपनी वॉच उतारते हुए बोला। बुशरा की तरफ देखा भी ना। बुशरा ने कहा, राहिल तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? राहिल ने कहा, पहले तो मुझसे तमीज़ से बात करो, शोहर हूँ आपका। बुशरा आपसे बात किया करो, मुझे तुम वाली ज़बान पसंद नहीं। और जाओ जाके चेंज करो प्लीज़। राहिल मेरी बात सुने। राहिल ने गुस्से में कहा, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सुबह राहिल कब घर से जल्दी निकल गया पता ही नहीं चला बुशरा को। राहिल बुशरा से कोई बात नहीं करता था, लेकिन बुशरा राहिल से बात करने की बहुत कोशिश करती थी। बुशरा राहिल का हर काम खुद करती थी। रुखसाना के दिल में बुशरा के लिए थोड़ी जगह बन रही थी। राहिल रूम में आया तो बुशरा ने कहा, राहिल इतना वक्त हो गया है, आप मुझसे कब तक नाराज़ रहोगे? राहिल मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ मुखलिस रहूँगी। राहिल ने जवाबी कहा, ऐसे कैसे मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली और मुझे किस किस का सामना करना पड़ा है तुमको पता भी है। बुशरा ये जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, उल्टा कदम उठाने पर मजबूर मत करो। राहिल तो फिर मैं अपना हक किससे लूँ? अगर तुमसे भी बात ना करूँ तो किससे बात करूँ? बीवी हूँ, इतने वक्त में तुमने मुझे एक बार भी ठीक से बात नहीं की, माफ़ कर दो प्लीज़। अच्छा तो तुमको हक चाहिए अपना, चलो देता हूँ तुम्हारा हक। राहिल की बात सुनते ही बुशरा के 14 तबक रोशन हो गए। बुशरा के हाथ ठंडे पड़ गए। राहिल ने अपनी शर्ट उतारी और दूर उछाल दी और बुशरा को बगैर मौका दिए उस पर हावी हो गया। जब राहिल की आंख खुली तो एक पल के लिए राहिल भी बुशरा को देखकर सहम गया। अपनी मोहब्बत के इतने गहरे निशान छोड़े थे। मिसेस राहिल कैसी हो? बुशरा के कान में सरगोशी की तो बुशरा की आंख राहिल की आवाज़ से खुल गई। मोहब्बत बड़ी निगाहों से राहिल को देख रही थी। ऐसे मत देखो जाना, अभी तो तुमको बहुत कुछ देखना है। राहिल की बात पर बुशरा ने जवाबी कहा, आपकी बात मैं समझी नहीं। हाँ, बहुत जल्दी समझ जाओगी, जब अकेली ज़िंदगी गुजारोगी ना, तब गुड बाय। मिसेस राहिल क्या मतलब है राहिल इस बात का? मैं अभी के अभी हमेशा के लिए जा रहा हूँ, फिर कभी तुम जैसी लड़की का मुंह भी नहीं देखूँगा। तुम ज़िंदगी भर मेरे नाम के साथ बैठी रहोगी, लेकिन मैं कभी भी तुमको कबूल नहीं करूँगा। बुशरा ये सुनते ही रो दी और कहा, राहिल ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज़, तुम बहुत पछताओगे, इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। बुशरा की बात सुनते ही राहिल ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और राहिल हमेशा हमेशा के लिए बुशरा को छोड़ गया। मम्मा मुझे बॉयल अंडा खाना है। अच्छा तो मम्मा की जान को बॉयल अंडा खाना है? बस जान मम्मा को 2 मिनट दो, मम्मा अभी बॉयल अंडा आपके लिए बना। साहिल की बात पर सब ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। दादी माँ, आपने बोला था कल मम्मा और आप मुझे बाहर लेकर जाओगे। आज आपको साहिल को बाहर लेकर जाना है। जी दादी की जान, मम्मा और मैं आपको आज बाहर ले। ये साहिल ने खुशी से एक गोल चक्री खाई। आज पूरे 4 साल हो गए थे राहिल ने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। 4 साल हो गए थे राहिल ने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। सारे घर वालों ने बहुत कोशिश की तुम रहो, लेकिन बुशरा की सज़ा पूरे घर वालों को देने का इरादा रखता था कि अचानक से दरवाजे से एक मर्दाना आवाज़ सबके कान से टकराई। मम्मा, सब ने चौंक कर देखा तो राहिल था। सब राहिल को देखकर खुश भी हुए लेकिन हैरान भी थे। इतने सालों बाद अचानक से राहिल अंदर आते ही दादी और जफ़र साहब के गले लग गया। दादी ने राहिल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, बेटा मुझे तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से तूने अपनी दादी को इतनी बड़ी सज़ा दे दी। राहिल ने जवाबी कहा, नहीं दादी, बल्कि आप मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, मुझे आप सबको इस तरह छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था।
سب نے تو راحیل کو معاف کر دیا تھا لیکن ماجد صاحب نے نہیں کیا تھا۔ آخر ان کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی تھی تو نہ کرتا، لیکن اس طرح سے چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ راحیل کی نظر بشریٰ پر پڑی تو آج بھی ویسی ہی تھی، پیاری سی، چھوٹی سی، کہ اتنے میں ساحل نے کہا، بول سے۔ یہ سننا تھا کہ راحیل کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ پہلے تو حیران ہوا، پھٹی پھٹی نظروں سے یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ کہا، یہ بچہ کون؟ کہ سب حیران کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ رخسانہ نے کہا، تمہارا بیٹا۔ راحیل کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ خوشی سے ہنس دے یا دکھ سے روئے۔ وہ ایک بیٹے کا باپ تھا اور اسے پتہ ہی نہ تھا۔ راحیل نے ساحل کو گود میں لیا اور ایک باپ کی طرح پیار کرنے لگا۔ سب کھانا کھا رہے تھے۔ راحیل کی نظر بار بار بشریٰ پر جا رہی تھی، بشریٰ جو کہ کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ ساحل کب راحیل کے ہاتھوں میں کھیلتے کھیلتے سو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ راحیل کے ہاتھوں میں بشریٰ سے کہا، بشریٰ بیٹا، ساحل سو گیا ہے، اس کو روم میں لے کر جاؤ۔ بشریٰ میز سے اٹھ کر راحیل کی طرف گئی، ہاتھوں سے ساحل کو لینے لگی۔ اسی وقت دونوں کی نظریں ایک ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ راحیل نے کہا، آپ جاؤ، میں اس کو لے کر آ رہا ہوں۔ بشریٰ ساحل کے روم میں گئی اور راحیل بھی آ گیا۔ راحیل نے ساحل کو بیڈ پر ڈالا اور مائی بیوٹیفل وائف، مجھ سے اب تک ناراض ہو؟ کیا مجھے معاف نہیں کر سکتی بشریٰ؟ بشریٰ جو غور سے راحیل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ راحیل کی بات، معافی؟ آپ نے مجھے معاف کیا تھا؟ نہیں، آپ تو مجھے ایسی حالت میں چھوڑ کر چلے، ایک بار بھی مجھ سے بات کی نہیں نا، تو میں آپ کو کیسے معاف کر دوں؟ راحیل بالکنی میں سگریٹ پی رہا تھا اور سوچ رہا تھا، ہاں، بشریٰ کی ناراضگی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو اب بھی اسی کام سے آیا تھا نا کہ بشریٰ کو ملنے۔ وہ تو اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ چلا تو میں یہاں پر رک گیا، ورنہ میں تو یہاں پر رکنے والا ہی نہیں تھا اور نہ ہی بشریٰ سے ملنے آیا تھا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ راحیل کسی کام سے پاکستان آیا تھا، نہ کہ بشریٰ سے ملنے، لیکن گھر والوں کو دیکھ کر راحیل کا دل پگھل گیا اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر راحیل نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں اب یہیں پر رہوں گا اور بشریٰ کے ساتھ زندگی گزاروں گا اور اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی رہوں گا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ راحیل نے ایک فیصلہ کیا کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بشریٰ کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کروں گا اور اپنے بیٹے اور فیملی کے ساتھ یہیں پر رہوں گا۔ راحیل روم میں آیا تو بشریٰ ساحل کو سلا رہی تھی۔ راحیل نے کہا، بشریٰ، آپ مجھے معاف پلیز بشریٰ۔ بشریٰ نے جوابی کہا، بتائیں، آپ نے مجھے معاف کیا؟ آپ نے مجھے کس بات کی سزا دی؟ آپ نے مجھے معاف کیا، اس بات کی سزا دی کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کے بعد مخلص تھی، اس بات کی۔ راحیل بشریٰ کے بہت قریب آیا۔ بشریٰ کی سانسیں تھم سی گئی۔ دونوں کی نظریں ملی، دونوں کی نظروں نے ایک دوسرے کا طواف کیا۔ پھر راحیل نے کہا، میں آپ پہلے سے، جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتی ہو تو میں ٹوٹ سا گیا تھا، لیکن آپ کی محبت کے آگے جھک گیا۔ میری شادی جس سے ہوئی اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا، مجھے اس سب میں آپ کی ہی غلطی لگی۔ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں، میں نے آپ کا دل بہت توڑا ہے، مجھے آپ کو اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جانا تھا، جو بات، لیکن میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دو پلیز، اپنے بچے کے لیے مجھے معاف کر دو۔ معاف تو میں نے آپ کو کب کا ہی کر دیا تھا، جب میری زندگی میں ساحل کی آمد ہوئی، ماں بنی، ماں بننے کا احساس میں مجھے پورا ہی پورا۔ اچھا، مطلب مجھے معاف کر دیا؟ راحیل نے بشریٰ کو ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ بشریٰ فوراً راحیل کے گلے لگ گئی۔ اللہ سب کے ساتھ بہتر کا معاملہ کرنے والا ہے، اللہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے۔ راحیل اور بشریٰ اپنی زندگی میں بے تحاشا خوش ہیں۔